اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سورج اور چاند کی پرستش نہ کرو، اس کو سجدہ نہ کرو، بلکہ ان کے پیدا کرنے والے رب العالمین کی عبادت کرو، پرستش کرو اور اللہ ہی کی عبادت کرو۔ سب سے پہلے ہم جاننا چاہیے کہ چاند اور سورج یہ دونوں اللہ کے مخلوقات میں سے ہیں۔ اسلام کے بہت سارے احکامات چاند کی تاریخ کے اوپر موقوف ہیں، اور نماز ایک ایسی عبادت ہے جو سورج کے وقت کے اوپر موجود ہے۔ یہ دونوں اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اسلام کے اندر دو ہی عبادتیں ہیں، دو ہی عید ہیں، ایک عید الفطر، دوسری عید الاضحیٰ، اور اس کے علاوہ بہت سارے اسلام کے احکامات چاند کے تاریخ کے اوپر ہی منحصر ہیں۔ خاص طور سے ہمیں مسئلہ رمضان میں یہ پیش آتا ہے کہ رؤیت ہلال، رؤیت کہتے ہیں دیکھنے کو، ہلال کہتے ہیں چاند کو۔ پہلی تاریخ سے تیسری تاریخ تک کا جو چاند ہوتا ہے اس کو ہلال کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں جاننا چاہیے ہماری جو بھی عید ہے وہ حقیقت میں وہ عبادت ہے۔ عید خوشی کا موقع ہے، تو دل میں جیسا آئے، من میں جیسا آئے اس طرح اس کو گزار نہیں سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے اطاعت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد و فرمودات پر عمل کرنا ہی وہ حقیقی عید کہلاتی ہے۔ تو جو عبادت ہوتی ہے اس میں اصل اطاعت مقصود ہے، جیسے نماز ہے ایک عبادت، اس کے اندر اللہ کی اطاعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز کو ادا کیا جاتا ہے، نماز کے وقت کے اعتبار سے ہو اور اس کے رکعتوں کے متعلق ہو، اس کا پورا طریقہ ایک اطاعت کے طور پر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے ہیں اس اعتبار سے کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح عید بھی ہماری عبادت ہے، اس کو سب سے پہلے ہمیں ذہن میں بٹھانا ہے۔ اور عید مناتے ہیں ہم لوگ چاند کو دیکھ کر، کیونکہ چاند کو اللہ تعالیٰ نشانی کے طور پر بنائے ہیں۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور شریعت کے اندر چاند کے متعلق دو اصول بیان کیے گئے، دو قانون بیان کیے گئے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ پہلا جو اصول ہے خود حدیث میں بخاری شریف میں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں چاند دیکھ کر رمضان کے روزے شروع کرو اور چاند دیکھ کر افطار کرو، یعنی روزوں کو ختم کر کے عید مناؤ۔ حدیث کا مفہوم یہی ہے، یعنی چاند کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم پوری دنیا میں بسنے والے مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے حکم ہے، تم چاند کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر رمضان کو شروع کرو، اور تم چاند کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر افطار کرو، یعنی روزوں کو ختم کر کے آخر میں عید مناؤ۔ دوسرا اصول کہ چاند کی جو تاریخ ہوتی ہے یا تو 29 یعنی 20 پر 9 یا 30، چاند کے اعتبار سے مہینے کی کبھی 20 پر 8 ہو یا 30 پر 1 ہو، ایسی تاریخ کبھی نہیں آئے گی۔ 20 پر 9، 29 یا 30، یہ دو اصول کو ہمیں یاد رکھنا ضروری ہے۔ اسی اعتبار سے یہ دو اصولوں کو ذہن میں رکھ کر آپ غور کریں گے، جب 29 تاریخ ہوتی ہے چاند کی، اس دن جو ہے یوم الشق کہا جاتا ہے، یعنی چاند نظر آ گیا، آنکھوں سے ہم دیکھ لیے، تو اگلے دن جو عید مناتے ہیں یا رمضان شروع کرتے ہیں۔ اگر چاند نظر نہیں آیا تو جو ہے 30واں روزہ مکمل کر کے اس کے بعد جو ہے عید مناتے ہیں۔
کبھی ایسا ہوتا ہے اور کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ چاند نظر آ گیا، اس کی خبر خود کے شہر میں تو نظر نہیں آیا، قریبی کسی شہر میں چاند نظر آنے کی خبر ملی. اس وقت بھی اگر وہ شہر ہمیں دیکھنا ہے، سال بھر دونوں کا مطلع کہتے ہیں چاند کے طلوع ہونے کی جگہ، دونوں یکساں ہے، تو اس وقت جو ہے اس شہر کے خبر کو لیں گے. لیکن دور دراز شہروں کی خبر نہیں لے سکتے، کیونکہ اس کا مطلع الگ ہے، ہمارا مطلع الگ ہے. یعنی چاند کے طلوع ہونے کی جگہ الگ الگ ہے. یعنی عام طور سے سال بھر میں ایک شہر میں چاند نظر آ گیا تو ہمارے شہر میں بھی نظر آ جاتا ہے عام طور سے. تو ایسے شہر کی خبر لے سکتے ہیں. اس کے اندر کلومیٹر کے حساب سے بھی آپ صحیح طریقے سے فیصلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے قریب میں ایک شہر ہے لیکن وہ بلندی پر ہے، پہاڑ کے اوپر کے حصے میں ہے، تو وہاں کی خبر ہم نہیں لے سکتے. اور ہمارے قریب میں کوئی شہر ایسا ہے جو ہمارے سے زمینی سطح سے نیچے کے حصے میں ہے، تو وہاں کی خبر بھی نہیں لے سکتے. جو ہمارے شہر کے سال بھر میں جو چاند نظر آتا ہے اس اعتبار سے دونوں کی تاریخ برابر ہوتی ہے. عام طور سے جیسے مثال کے طور پر ہم سمجھیں گے، ہمارا شہر نیلور اور چنئی ہے، یہ دونوں ساحلی علاقے میں رہنے والے شہر ہیں، تو وہاں کی خبر ہمارے لیے اعتبار ہے، کیونکہ مطلع کے اعتبار سے سال بھر میں دونوں جگہ چاند یکساں نظر آتا ہے. اور اس کے علاوہ ہم کسی اور دور علاقے کے اعتبار سے لیں گے تو اس کے اعتبار نہیں ہوگا. دوسری بات، وہ اسٹیٹ الگ ہے، یہ اسٹیٹ الگ ہے، ایسا نہیں ہے. اسٹیٹ جو ہے بدلتے رہتے ہیں، حکومتوں کے بدلنے سے اسٹیٹ، ضلع وغیرہ اس کی تبدیل ہوتی رہتی ہے. زمین ویسے ہی رہتی ہے، چاند بھی ویسے ہی رہتا ہے. اس اعتبار سے سال بھر میں جہاں پر دونوں کی تاریخ یکساں ہوتی ہے تو وہاں کی خبر کا اعتبار کیا جائے گا. اگر اس طرح نہیں لیں گے تو اس کا ایک نقصان بھی ہوگا کہ اگر ہم نہیں لیے تو مہینہ جو ہے 20 پر 9 تاریخ کا تھا، اگر نہیں لیے تو کیا ہو جائے گا، اس کے بعد آنے والا جو مہینہ ہے اگر وہ 29 اگر ہے یا 30 اگر ہے تو ایک دن اس مہینے کا جو ہے اس مہینے میں چلا جائے گا، تو 30 پر 1 کا مہینہ وہ ہو جائے گا. تو اس طرح یا تو ایک مہینے کے ایک دن 20 پر 8 کا ہو جائے گا یا 30 پر 1 کا ہو جائے گا. یہ نقصان جو ہے لازم آئے گا. اس لیے ہم قریبی شہر کے جو خبر ملے گی اس کو ہم لے سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہر شہر میں جو رؤیت ہلال کمیٹی بنی ہوئی ہے وہ اسی لیے اسلام کے اس اہم مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہر شہر میں بھی ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے. وہ اس وقت پر وہ لوگ علماء اکرام جڑ کر جو اس مسئلے کو حل کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں مشینوں سے، دوربین سے دیکھنے کے متعلق. دوربین اور مشینوں سے چاند کو دیکھنا ایک صرف معاون کے طور پر، مدد کے طور پر ہی ہے. اس کے اوپر ایک حکم کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد فرمائے ہیں وہ چاند کو دیکھ کر روزے شروع کرو، چاند کو دیکھ کر افطار کرو. یعنی چاند کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ضروری ہے، دوربین سے یا کسی ہیلی کاپٹر سے یا کسی مشینوں کے ذریعے سے دیکھنے کا اعتبار نہیں، صرف معاون کے طور پر اس کو لیا جا سکتا ہے. کیونکہ مسلمان صرف جو ہے ترقی یافتہ ممالک ہی میں نہیں بلکہ جزیروں میں، پہاڑوں میں، جنگلات میں آج بھی دنیا میں ایسے مقامات ہیں جن کے پاس وہ مشینری نہیں ہے، ویسے مشینیں، ویسے چیزیں ان کے پاس اسباب نہیں ہیں. ان سب کے لیے ہمارا دین اسلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. تو اس کے لیے اسلام کا یہ حکم جو ہے مشینوں کے اوپر موقوف نہیں ہے. اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اور ایک مسئلہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ پورے ملک کے مسلمان ایک ہی دن عید منانا چاہیے. اگر ایسی بات ہے
تو ایک ہی ملک میں کچھ شہروں میں ایک دن عید منائیں گے، کچھ شہروں میں دوسرے دن عید منائیں گے، یہ گویا اختلاف ہو جائے گا، ہماری اتحاد جو ہے ختم ہو جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ عید جو ہے ایک عبادت ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کا نام ہے۔ جس جگہ چاند نظر آ گیا اس دن وہ لوگ جو عید منانا ہے، مثال کے طور پر نمازوں کا وقت لے لیجئے، ظہر کی نماز ہے، پورے شہر والے ایک ہی وقت میں ادا نہیں کرتے، صرف ہمارے شہر کی بات کریں گے، 12:30 کو اذان ہوتی ہے، 1 بجے جماعت ہوتی ہے، کسی مسجد میں 1 بجے اذان ہوتی ہے، 1:30 بجے ظہر کی جماعت ہوتی ہے، کسی مسجد میں 1:30 بجے اذان ہوتی ہے، 2 بجے جو ہے جماعت ہوتی ہے، اور ایک مسجد ایسی بھی ہے جہاں پر 2 بجے اذان ہوتی ہے اور 2:15 بجے ظہر کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ یہ محلے کے کاروبار کے اعتبار سے، محلے کے اعتبار سے وہاں رہنے والے جیسی ان کی سہولت ہے، کیونکہ جماعت کی نماز میں وہاں رہنے والے مصلیوں کا لحاظ زیادہ کیا جائے گا، تو اس اعتبار سے صرف ایک نماز ہی، ایک وقت کی نماز ہی جو ہے سارے شہر والے مل کر ایک ہی وقت میں جب ادا نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وسعت دی ہے، ہمیں یہاں سے یہاں تک وقت ملا ہے، وہ وقت میں ہم اپنے کاروبار، دکان و مکان، پورے ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے ہم اللہ کی عبادت کرنا، یہی اللہ کو پسند بھی ہے، کیونکہ بہت سارے حقوق ہوتے ہیں، ذمہ داریاں ہوتے ہیں، بچوں کے تعلیم کا، نوکری کا کیا ہے، اور بہت سارے چیزوں کا لحاظ رکھ کے خاص طور سے اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ لوگ یہ بھی سوال کر سکتے ہیں، تو کچھ لوگوں کے 29 روزے ہو جائیں گے، کچھ لوگوں کے 30 روزے ہو جائیں گے، ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے، ایک ہی شہر میں، ایک ہی ملک میں کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کے 20 پر 9 روزے ہو گئے، 29 روزے، کسی کے 30 روزے ہو گئے، اس میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ 30 روزے رکھنے والوں کو زیادہ اجر و ثواب ملا ہے، 20 پر 9 روزے رکھنے والوں کو کم ثواب ملا ہے، ایسا نہیں ہے۔ حقیقت میں عبادت کے اندر اللہ کی اطاعت مقصود ہے، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے حکم کو بجا لانا، اس کی اہمیت ہے۔ نیکیوں کو حاصل کرنا، ثواب زیادہ کمانا، یہ اسلام میں عبادت کا مقصد نہیں ہے، کیونکہ زیادہ محنت کریں گے تو زیادہ نیکی ملے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، یہ سب سے بڑی عبادت ہے، اور اللہ اس کے رسول اگر چاہے، اگر راضی ہو جائے، کم عبادت پر بھی اللہ تعالیٰ زیادہ محنت کرنے کا ثواب بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے رؤیت ہلال کے سلسلے میں جو شکوک و شبہات، جو مختلف قسم کے باتیں ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ تمام باتیں آپ کے سامنے کھل کر آئی ہوں گی۔ اسی کو شاعر کہتا ہے، نبی کے راستے سے جو قدم اپنا اٹھا لے گا، نبی کے راستے سے جو قدم اپنا اٹھا لے گا، بھٹکتا ہی رہے گا، کبھی منزل نہیں پائے گا۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں اس مسئلے کو سمجھتے ہوئے ہمارے عید کو عبادت بنا کر اطاعت کے ساتھ